فرینڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے امریکن ایئر فورس کے 5th جنریشن کے F-22 ریپٹر فائٹر جیٹس کے بارے میں۔ فرینڈز، امریکن ایئر فورس کی طرف سے پوسٹ کولڈ وار کے بعد رشیا کی گروئنگ ایئر ڈیفنس سسٹمز کے مقابلے میں ایک ایسے فائٹر جیٹ کی ڈیمانڈ کی گئی جو کہ ان رشین ایئر ڈیفنس سسٹمز کی ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ کو اسٹیلتھ فیچر سے بیٹ کر سکے۔ اس کے تحت اس وقت امریکن گورنمنٹ کی طرف سے امریکن ایئر فورس کے لیے ایک ایڈوانس ٹیکٹیکل فائٹر جیٹ کے پروگرام پر کام بھی شروع کیا گیا۔ اس ایڈوانس ٹیکٹیکل فائٹر پروگرام کے تحت لاکہیڈ مارٹن کی طرف سے YF-22 جبکہ نارتھروپ اور میکڈونلڈ ڈگلس گروپ کی طرف سے YF-23 فائٹر جیٹس کو آفر کیا گیا۔ اس وقت امریکن ایئر فورس کی طرف سے ان دونوں ہی فائٹر جیٹس پر اینیمی ایئر ڈیفنس اور الیکٹرانک وارفیئر کلٹر میں بہتر پرفارمنس دینے کے لیے ایک سال تک ان دونوں ہی فائٹر جیٹس کے کئی ٹرائلز اور ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے گئے۔ اس وقت امریکن ایئر فورس کی طرف سے کیے گئے ٹرائلز اور ٹیسٹ میں نارتھروپ گرومین اور میکڈونلڈ ڈگلس کی طرف سے آفر کیے گئے YF-23 فائٹر جیٹس لاکہیڈ مارٹن کی طرف سے آفر کیے گئے YF-22 کے مقابلے میں کافی اسٹیلتھیئر اور فاسٹر تھے، جبکہ یہاں پر لاکہیڈ مارٹن کی طرف سے آفر کیے گئے YF-22 فائٹر جیٹس ان YF-23 فائٹر جیٹس کے مقابلے میں کافی زیادہ ایجائل پائے گئے۔ امریکن ایئر فورس کی طرف سے ان دونوں ہی فائٹر جیٹس پر مزید 3 سال کی ریسرچ اور ٹیسٹ کے بعد فائنلی لاکہیڈ مارٹن کے YF-22 فائٹر جیٹس کی بہتر ایجلٹی اور اسٹیلتھی فیچرز کی وجہ سے ان کو ونر قرار دیا گیا۔ اس وقت امریکن ایئر فورس ایک ایسا ایئر سپیریورٹی فائٹر جیٹ چاہتی تھی جو کہ الیکٹرانک وارفیئر کلٹر کے ساتھ ساتھ اینیمی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے خلاف سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس سسٹمز اور اینیمی فائٹر جیٹس کے خلاف ایئر سپیریورٹی مشنز پرفارم کر سکے۔ اس وقت یہ دنیا کا اکلوتا ایسا 5th جنریشن فائٹر جیٹ تھا جو کہ سپر کروز، سپر منوربلٹی، اسٹیلتھ اور سینسر فیوژن جیسی ٹیکنالوجی سے انٹیگریٹ کیا گیا تھا، اور یہ اس وقت کا دنیا کا پہلا فائٹر جیٹ تھا جس میں پچ ایکسس تھرسٹ ویکٹرنگ نوزلز انجنز کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا۔ ان تھرسٹ ویکٹرنگ نوزل انجنز کی بدولت ان فائٹر جیٹس کی ایجلٹی اور پاور ٹو ویٹ ریشو میں تو اضافہ ہوا ہی، اور آفٹر برنر کے بغیر بھی یہ فائٹر جیٹ 1.8 میک کی اسپیڈز بھی اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ابھی بھی دنیا کے کئی 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ، چائنیز J-20 اور رشین Su-57 فائٹر جیٹ بھی بنا آفٹر برنر کے 1.2 ماک کی اسپیڈ ہی اچیو کر پاتے ہیں، جو کہ آج کل کی ایور ڈیمانڈنگ ایئر وارفیئر میں ان F-22 ریپٹر فائٹر جیٹس کی اینیمیز کے مقابلے میں ایڈوانٹیج کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر یہ F-22 ریپٹرز ان تھرسٹ ویکٹرنگ انجنز کی بدولت J-20 کی ماک 2 پوائنٹ کی میکسیمم اسپیڈ کے مقابلے میں ماک 2.30 کی اسپیڈز بھی اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان F-22 ریپٹرز کو ایئر وارفیئر میں چائنیز J-20 پر ایک ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ان F-22 ریپٹرز پر لگائے گئے پاورفل کمپیوٹرز چائنا کے J-20 فائٹر جیٹس کے پاورفل کمپیوٹرز کے 75 بلین پر سیکنڈ انسٹرکشن کے مقابلے میں 87 بلین پر سیکنڈ انسٹرکشنز کو پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ان F-22 ریپٹرز پر لگائے گئے AN/APG-77 ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایرر راڈارز 11 اسکوائر فیٹ کے ٹارگٹ کو 500 کلومیٹر کی رینج میں، جبکہ J-20 فائٹر جیٹس پر لگائے گئے ٹائپ 1475 ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایرر راڈارز 11 اسکوائر فیٹ کے ٹارگٹ کو 470 کلومیٹر کی رینج میں ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ یہاں پر ان F-22 ریپٹرز پر لگائے گئے راڈارز 11 اسکوائر فیٹ کے RCS ٹارگٹس کو J-20 کے مقابلے میں کافی دوری تک ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر J-20 فائٹر جیٹس پر لگائے گئے SR راڈارز پر 2153 TR موڈیولز، جبکہ اس کے مقابلے میں F-22 ریپٹرز پر 1956 TR موڈیولز انٹیگریٹ کیے گئے ہیں۔ اور مزید یہاں پر ان F-22 ریپٹرز کا empty weight 14,514، جبکہ اس کے مقابلے میں J-20 فائٹر جیٹ کا empty weight 17,600 کلو گرامز کا ہے۔ اور یہاں پر ان F-22 ریپٹرز پر لگائے گئے پریٹ وٹنی کے ایچ انجنز 26,000 lbf کا تھرسٹ
جبکہ اس کے مقابلے میں J-20 فائٹر جیٹس پر لگائے گئے ایچ انجنز 27,000 LBF کا تھرسٹ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھلے ہی J-20 فائٹر جیٹس کے انجنز 1000 LBF کا تھرسٹ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہوں، لیکن یہاں پر F-22 ریپٹرز کے بہتر پاور ٹو ویٹ ریشو کی وجہ سے F-22 ریپٹرز ایئر وارفیئر میں بہتر ایجیلٹی پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر ان F-22 ریپٹرز کی میکسیمم کامبیٹ آپریشنل رینج 3218 کلومیٹرز، جبکہ اس کے مقابلے میں J-20 فائٹر جیٹس کی میکسیمم کامبیٹ آپریشنل رینج 3400 کلومیٹرز کی بتائی جاتی ہے، جو کہ یہاں پر ان J-20 فائٹر جیٹس کی میکسیمم کامبیٹ آپریشنل رینج F-22 ریپٹرز کے مقابلے میں سلائٹ ایج بھی فراہم کرتی ہے۔ اور مزید یہاں پر یہ F-22 ریپٹرز اپنے ویپنز پیکج میں امریکہ کے ہی بنائے گئے AIM-120 AMRAAM اور AIM-9XL سائیڈ ونڈر جیسے ایئر ٹو ایئر میزائلز انٹرنلی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہاں پر ان F-22 ریپٹرز کی میکسیمم سروس سیلنگ 50,000 فیٹ، جبکہ اس کے مقابلے میں J-20 فائٹر جیٹس کی میکسیمم سروس سیلنگ 60,000 فیٹ کی ہے۔ اور مزید یہاں پر یہ F-22 ریپٹرز لینڈ اٹیک کیٹیگری میں JDAM جیسے اسمارٹ میونیشنز کے ساتھ ساتھ اسمال ڈایامیٹر بامز بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھلے ہی J-20 فائٹر جیٹس پر لگائے گئے TR موڈیولز زیادہ نمبرز میں موجود ہوں، لیکن پھر بھی F-22 ریپٹرز پر لگائے گئے SR راڈارز کے TR موڈیولز زیادہ ایڈوانس سمجھے جاتے ہیں، اور فیوچر میں امریکہ کی طرف سے ان F-22 ریپٹرز پر چائنیز PL-15 کے طرز پر بنائے گئے AIM-260 جوائنٹ ایڈوانس ٹیکٹیکل میزائلز کو بھی ان فائٹر جیٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر کچھ سورسز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بنائے گئے فیوچر کے AIM-260 جوائنٹ ایڈوانس ٹیکٹیکل میزائلز 340 کلومیٹر کی رینج میں اینیمیز کو سکسیسفلی ہٹ کرنے کی صلاحیت سے انٹیگریٹ کیے جائیں گے۔ فرینڈز، ہمارے خیال سے امریکہ کی طرف سے F-22 ریپٹرز کی ڈیولپمنٹ کا کام روک کر F-35 پر زیادہ انحصار کرنا ایک بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ ابھی بھی اگر ان F-22 ریپٹرز پر کچھ اپ گریڈز کیے جائیں تو یقینی طور پر یہ چائنیز J-20 اور رشیا کے Su-57 فائٹر جیٹس پر ایک ایڈوانٹیج امریکن ایئر فورس کو فراہم کرے گا۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔